میری گفتگو کا موضوع ہے علامات قیامت اور علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کے احکامات سن سنا کر اس پر عمل کرنے اور اسے آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا ایک بنیادی جز ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خلق کائنات جل جلالہ نے کئی مقامات پر اپنے ذات پر ایمان لانے کے بعد قیامت کے دن پر ایمان لانے کو بیان کیا۔ کہیں فرمایا یؤمن باللہ وبالیوم الآخر، اپنی ذات کے ایمان کے ساتھ قیامت کے دن کے اوپر ایمان کو اس کے بعد بیان کیا، جس سے قیامت کے دن پر ایمان کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں، لیکن خالق کائنات جل جلالہ کی دیے ہوئے علم اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس بات کو جانتے ہیں، علم ہے کہ قیامت کب قائم ہونی ہے۔ لیکن چونکہ قیامت پر ایمان بالغیب ہے، تو اگر یہ علم دے دیا جاتا عام لوگوں کو بھی کہ قیامت کب آنی ہے، تو پھر قیامت کے دن پر ایمان بالغیب نہ ہوتا۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں قیامت کے بارے میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ قیامت اچانک آنی ہے، اور اگر بتا دیا جاتا کہ کس دن ہے، کس سال ہے، تو پھر اچانک والی بات غلط ہو جاتی۔ تو اس وجہ سے بھی علم تو تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنے صحابہ کے سامنے بیان نہ کیا، بقیہ اس کی جو علامات ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی بیان کی، اگر یہ کہا جائے کہ میرے نبی نے ایک علامت بھی نہیں چھوڑی تو یہ بھی مبالغہ نہیں ہے۔ ہر چھوٹی بڑی علامت اور نشانی جن کا ظہور قیامت سے پہلے ہونا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان میں وہ کثرت کے ساتھ موجود ہیں، یہاں تک کہ وہ حدیث جبریل جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس وقت یہ پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے مسئول عنہ جو ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی یہاں جواب کا انداز یہ تھا، یہ نہیں کہا کہ مجھے علم نہیں، لا اعلم میں نہیں جانتا، یعنی یہ الفاظ ذکر نہیں کیے، بلکہ میرے محبوب نے جبریل کو جواب ایسا دیا کہ جبریل مجھے علم بھی ہے، لیکن اس کے بتانے کا اللہ کی طرف سے آرڈر نہیں کہ یہ بیان کر دیا جائے کہ قیامت کب آنی ہے۔ پھر حضرت جبریل نے دوسرا سوال کیا کہ محبوب اگر یہ نہیں بتانا کہ کب آئے گی تو یہ تو بتا دیں کہ اس کی علامات کیا ہیں، ان نشانیوں سے اندازہ ہو سکے کہ قیامت اب دور نہیں، قیامت قریب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے میرے آقا فرماتے ہیں ان اشراقیہ اذا ولدت الامۃ ربہا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ
لونڈی جو ہے وہ اپنے آقا کو جنم دے۔ اب یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ قیامت کی کچھ علامتیں ایسی ہیں کہ جو چھوٹی علامتیں ہیں اور کچھ ایسی ہیں کہ جو بڑی ہیں۔ چھوٹی علامتیں جو ہیں، چھوٹی نشانیاں، وہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ پہ پائی جائے۔ ہو سکتا ہے ایک ملک کے اندر اس علامت کا ظہور ہو اور دوسرے ملک میں یا دوسرے شہر میں وہ علامت ظاہر نہ ہو۔ اگر جو چھوٹی نشانی ہے اس کا ظہور کسی ایک علاقے کے اندر بھی ہو جائے تو یہ بات کنفرم ہے کہ میرے محبوب نے جو بیان کیا وہ واقع ہے۔ لیکن جو بڑی علامتیں ہیں، جس طرح دجال کا ظاہر ہونا، حضرت امام مہدی کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، اور سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا، یہ علامتیں ایسی ہیں کہ جن کا ظہور پوری دنیا کے لحاظ سے ہے، کسی ایک علاقے یا ایک ملک کے لحاظ سے نہیں۔ اور پھر جو چھوٹی علامتیں ہیں ان کے بارے میں یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر ایک کو پتہ چلے، لیکن جو بڑی علامتیں ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اس سے غافل رہے۔ اب سورج مغرب سے نکلے گا تو کوئی بندہ اس سے بے خبر نہیں ہوگا، ہر بندے کو پتہ ہوگا کہ سورج مغرب سے نکل آیا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے بھی بتانا ضروری ہے کہ کوئی ان چھوٹی علامتوں کو سن کر یہ نہ کہے کہ ہمارے علاقے میں تو اس کا ظہور نہیں ہے، آپ کے علاقے میں نہ ہو سکتا ہے دنیا کے کسی دوسرے کونے میں یا کسی اور جگہ پہ اس علامت کا ظہور ہو چکا ہو۔ تو اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنم دے۔ محدثین نے اس کے بہت سے معنی مفہوم بیان کیے، لیکن عام معنی جو ان الفاظ کے سے ظاہر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ماں جو ہے وہ اپنے آقا کو جنم دے، یعنی بیٹا اپنی ماں کے اوپر ایسے حکومت کرے اور ایسے آرڈر چلائے گا کہ جس طرح آقا اپنی لونڈی پہ آرڈر چلاتا، یعنی والدہ کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہوگا اولاد کی نظر میں۔ آج اگر دیکھا جائے تو یہ علامت ہو سکتا ہے کہ کسی علاقے میں نہ ہو، لیکن اکثر اس علامت کا ظہور ہر جگہ پہ، ہر گلی محلے میں آپ کو ملے گا کہ آپ آج ماؤں کے ساتھ اولاد کیسا سلوک کر رہی ہے۔ بیویوں کے آگے جو شریعت کا آرڈر یہ تھا کہ بندہ حاکم بن کے رہے، اللہ نے مرد کو حاکم بنایا، لیکن وہاں مرد کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں وہ خود محکوم ہے اور وہاں حاکمہ عورت ہے۔ ماں کے سامنے یہ تھا کہ اونچی آواز کے ساتھ بات بھی نہ کرے، لیکن آج صورتحال گھروں میں یہ ہے کہ ماں کی حیثیت محکومہ والی ہے کہ وہ گویا کہ ایک گھر کے اندر ملازمہ ہے، وہ لونڈی ہے اور بیٹا اس کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے۔